ماتم بھی بالکل حرام ہے. ہائے یوسف کہتے تھے اور یوسف افسوس یوسف کے اوپر اور یوسف کو یاد کر کے روتے تھے حتیٰ کہ ان کی بینائی چلی گئی. اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ خود کہانی جوڑ لی کہ ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے ایک یہاں مارتے تھے تو ہم یہاں مار لیں تو کیا ہے. یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ ماتم بھی بالکل حرام ہے. اسلام میں ہر شے کی اصل اس کا جائز اور حلال ہونا ہے، یہاں تک کہ اس کے منع ہونے یا اس کے حرمت پر دلیل قطعی قائم ہو جائے. یہی قانون ہر مکتب فکر میں موجود ہے. میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے یہاں کہوں گا کہ اس بات کو گراہ میں باندھ لیں کہ جب کوئی آپ سے ماتم پر دلیل مانگے تو پہلے مرحلے میں تو آپ اس سے یہ کہیں کہ بھائی تمہارا مطالبہ ہی خلاف دین ہے، ماتم کے جواز پر دلیل ہمیں نہیں لانا، دلیل تو ان کو لے کر آنا ہے جو بدعت و حرام کہہ رہے ہیں، کیونکہ دلیل تو حرمت پر قائم کی جاتی ہے. یہ جتنے لوگ ماہ محرم الحرام آتے ہی شیعہ سنی کو آپس میں لڑوانے کے لیے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے خلاف جھوٹی اور بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، ان کو میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ غم حسین علیہ السلام میں ہونے والے ماتم کی حرمت پر کوئی ایک دلیل قطعی قرآن سے لا کر دکھا دے. وہ دلیل کوئی خواب یا عالم مفروضات نہ ہو، جس طرح سے آپ لوگوں کی پرانی عادت ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے. اگر اتنا شوق ہے تو ماتم کی حرمت پر قرآن سے نص صریح لائیں، یا ایسی صحیح السند حدیث ہو جو طرفین کے لیے قابل قبول ہو اور جس میں امام حسین علیہ السلام کے غم میں کیے جانے والے ماتم کی حرمت پر نص صریح موجود ہو. اس لیول کی حرمت کی دلیل لائیں اور پھر اس کے بعد بات کریں. یہ جھوٹی اور بے بنیاد باتیں کر کے معاشرے میں فتنہ انگیزی اور فساد کا باعث نہ بنے. اور ہمارے باشعور برادران اہل سنت جو ہیں وہ بھی ان جیسے لوگوں کی کس بیانی سے اب عاجز آ چکے ہیں. اور اگلے مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ ماتم حسین علیہ السلام اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ہماری پہچان یہ ماتم حسین ہے. ماتم حسین سے متعلق ہمارے ایک عالم دین نے کچھ دلائل دیے. اس کے جواب میں ایک نام نہاد علمی کتابی صاحب نے کہا کہ شیعہ ماتم کے حق میں 3 دلائل دیتے ہیں اور وہ تینوں دلائل میں نے رد کر دیے، اور ان کے بقول ان دلائل سے کوئی ماتم ثابت نہیں ہے. وہ 3 دلائل کون سے ہیں جن کو انہوں نے رد کرنے کی کوشش کی؟ سب سے پہلا حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے غم میں گریہ کرنا، دوسرا حضرت اویس قرنی کا غزوہ احد کے موقع پر اپنے دانتوں کو توڑ لینا، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ کا کسی موقع پر ماتم کرنا. یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے علماء ماتم کے اس بات میں اس لیے یہ دلائل پیش کرتے ہیں کیونکہ سنی مکتب فکر ان دلائل سے مانوس ہے، اور ہمارے ہاں یہ ثانوی درجے کے دلائل ہیں. یہ بات یاد رکھیں. اور اگر آپ ان تینوں دلیلوں کو مغالطے کی بنیاد پر رد بھی کر دیں، جو کہ آپ نہیں کر سکتے، تب بھی ماتم حسین کے جواز پر مکتب اہل بیت میں اٹل دلائل اپنی جگہ موجود ہیں جنہیں کوئی ہلا نہیں سکتا. ان دلائل میں سے میں چند آپ کی خدمت میں آج پیش کرتا ہوں. یاد رکھیں، ہم شیعان حیدر کرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ثقلین اور دیگر روایات و احادیث کی روح سے قرآن اور اہل بیت کو حجت مانتے ہیں، کیونکہ حدیث ثقلین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے ہیں کہ میرے بعد تم قرآن اور اہل بیت کو تھامو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے. تہذیب الاحکام کی روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آل رسول نے غم حسین میں ماتم کیا. امام معصوم کے جملے ہیں خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے لیے وَلَتَمْنَ الْخُدُودَ الْفَاطِمِيَّاتِ عَلَى الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِي. آل رسول نے اپنے رخساروں کو پیٹا اور ماتم کیا. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى مِثْلِهِ تُلْتَمَ الْخُدُودُ، اور تم بھی اسی طرح سے ماتم کرو جس طرح خاندان رسالت کی بیویوں نے ماتم کیا تھا.
غم حسین کے اندر ماتم کیا تھا. ہمارے لیے فقط معصوم کا قول حجت ہے، یہ یاد رکھیں. جب بیویوں نے ماتم کیا غم حسین میں تو امام زین العابدین علیہ السلام موجود تھے، اور امام صادق علیہ السلام روایت کو نقل کر رہے ہیں. یعنی دو ائمہ معصومین کی تائید اس روایت کو حاصل ہے. دنیا کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ ہم دائیں بائیں کسی مسئلے میں نہیں دیکھتے، ہمارے لیے فقط قول معصوم حجت ہے. اور یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی پیش کی، یہ جواب ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت نے کب کہا ہے کہ غم حسین میں ماتم کرو. مکتب اہل بیت کی کوئی ایک کتاب انہوں نے پڑھی نہیں ہوتی، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ شیعوں کے ماتم کے دلائل سے ماتم ثابت نہیں ہے. وہ دلائل کے جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس لیے ہمارے علماء دیتے ہیں کیونکہ اصول یہ ہے کہ طرف مقابل کو وہ حوالہ دیا جاتا ہے جو ان کے لیے قابل استدلال ہو. ہمارے علماء آپ کی طرح معاف کیجیے گا احمق نہیں ہیں جو شیعوں کو بھی بخاری مسلم کر کے اور حوالے دیتے رہتے ہیں. اور یہاں پر میں آخری بات عرض کروں کہ جو بھی ناصبی ماتم کے خلاف بات کرتا ہے، آپ دیکھیے وہ ابتدا یہاں سے کرے گا کہ جزا و فضا کرنا حرام ہے. اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ واضح ہو جائے تاکہ ماتم پر جب اعتراض ہو تو پھر اس بات کو بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ وہ جزا و فضا حرام ہے جس میں اللہ سے شکوہ ہے، جس میں اللہ سے شکایت ہے. وہ جزا و فضا حرام ہے جس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں. ماتم تو فریاد ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ سے فریاد کرنا بدعت نہیں ہے، عین عقیدہ توحید ہے. ماتم تو ظلم کے خلاف مظلوم کی اللہ سے فریاد کا نام ہے. یہ ہے اصل معانی ماتم کے. بغیر پڑھے شاعر حسینی پر الزام لگاتے ہیں. کبھی مکتب اہل بیت کی کوئی کتاب کھول کے دیکھی نہیں ہوگی اور دعویٰ علمی کتابی ہونے کا ہے. یاد رکھیں وہ جزا و فضا حرام ہے جس میں ناشکری ہے، بے صبری ہے. ماتم تو کمال صبر کا نام ہے. وہی صبر کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کرتے تھے، اور قرآن نے فصبر جمیل کے الفاظ استعمال کیے. فہوا کظیم کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. اور ہماری اس پوری گفتگو کی اور پوری بات کی تائید تو قرآن حکیم میں موجود ہے. سورہ مبارکہ نساء کی 148 آیت مبارکہ جو 6 پارے کی پہلی آیت ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برائی کو بلند آواز سے بیان کرے الا اگر وہ مظلوم ہو. یعنی مفہوم آیت کیا ہوگا کہ جو مظلوم پر ہونے والے ظلم پر اللہ سے فریاد کرے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ عمل محبوب ہے. تو جب ماتم ظلم کی فریاد ہے، ظلم کے خلاف فریاد ہے اللہ سے، جب ماتم فریاد ہے مظلوم کی، تو گویا اس آیت کے ضمن میں ماتم حسین اجر و ثواب رکھتا ہے، اور اللہ کو یہ عمل محبوب ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا. اور ہماری تو پوری زندگی ماتم حسین ہے. جب بات ہو عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں ماتم کی، تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی چیز کی ایک اصل ہوتی ہے اور اس کے تحت اس کی فرع اور اس کے مصادیق ہوتے ہیں. اگر اصل ثابت ہو جائے تو اس کی فروع اور مصادیق تو خود بخود ثابت ہو جائیں گے. اصل عزا ہے اور گریہ ہے، اور باقی سب اس کے مصادیق میں. اور یہ دونوں عمل گریہ اور عزا مفہوم کے اعتبار سے متقارب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ سے ثابت ہیں. اور ماتم در حقیقت عزا اور گریہ کے مصادیق میں ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے گریہ بھی ثابت ہے، حزن بھی ثابت ہے، عزا بھی ثابت ہے. اور یہ تمام عزاداری کے مصادیق تو صحیح بخاری کی بھی ایک روایت میں موجود ہے.
میں حوالہ دوں یہاں پر کتاب الجنائز کی روایت کا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو رسول اللہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی بے صبری کر رہے ہیں. اب یہاں پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر اعتراض کرے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے ابن عوف انہا رحمتن، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ تو رحمت الہی ہے. یعنی غم میں گریا، غم میں بکا بدعت نہیں رحمت ہے. یہ آپ کی صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے جناب. پہلے آپ لوگ اپنی کتابیں تو پڑھیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے پڑھی ہوں گی. بھئی جب ہم نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی کتابوں کو خود نہ پڑھا ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ پڑھنے کے باوجود آپ اپنی عوام سے، ہمارے سادہ لوح اہل سنت بھائیوں سے حق کو چھپاتے آئے ہیں، کتمان حق کرتے ہوئے آئے ہیں. یہاں پر میں مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ہم اہل سنت اس لیے عزا و ماتم نہیں کرتے کیونکہ ہم صبر کرتے ہیں، تو گریہ اور عزا صبر کے منافی نہیں ہے. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سے آپ کی صحیح بخاری سے ثابت ہے. پھر آئیں صحیح بخاری کی اسی روایت کی طرف کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کے آخر میں جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ عزاداری کی پوری تہذیب کو ظاہر کرتا ہے. یعنی پوری عزاداری کی تہذیب بنا کر دی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غم سے نڈھال ہے، اور زبان سے ہم وہ کہتے ہیں جو ہمارا رب پسند کرتا ہے، جو ہمارے رب کو پسند ہے. یہی تو عزا کا طریقہ ہے. مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، غم حسین میں دل ہمارا غم سے نڈھال ہوتا ہے، اور زبان پر وہ کلمہ جاری ہوتا ہے جس سے رب راضی ہو، جو کلمہ شکر ہوتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر عزاداری کو خود کر کے دکھایا ہے. یہ بدعات کی باتیں کرنے والے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ تو کریں کہ پیغمبر عام الحزن کر رہے ہیں. حضرت حمزہ کی شہادت پر رسول نے گریہ کیا ہے، اور حضرت حمزہ کی شہادت پر دوسروں کو عزاداری کرنے کے لیے کہا ہے. رسول کی خواہش ہے کہ حمزہ کی شہادت پر عزا ہو اور گریہ ہو. امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے گریہ کیا ہے، امام حسین کی شہادت کے بعد گریہ کیا ہے. یہ سنن ترمذی میں موجود ہے، یہ آپ کی مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے. اور یاد رکھیے کہ ماتم اسی عزا اور اسی گریے کی فرع ہے جو عزا اور گریہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہے. جب اصل ثابت ہے تو فرع بھی ثابت ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیروکار ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی عزا کو سنت رسول جانتا ہے. اور اس میں شیعہ سنی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف عزاداری امام حسین علیہ السلام کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں جو عداوت اہل بیت دل میں رکھتے ہیں اور ناصبی ہیں.